الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت کیا ہے؟ بڑا سادہ سا سوال ہے اور اس کا سادہ سا جواب ہے۔ علماء کی اصطلاح میں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اچھی بدعت، بری بدعت، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہے۔ توجہ سے سمجھ لیجئے، بدعت کا لفظی معنی ہے ابتداء کرنا۔ اللہ کو کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی کچھ نہیں تھا تو اس نے بنا دیے۔ تو بدعت کوئی ایسا کام کرنا جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو اور پھر اسے عبادت سمجھنا۔ اب شریعت میں کوئی اصل تو نہیں کہ آپ چائے پئیں، ناشتہ کریں، دوپہر کو کھائیں، یہ کوئی نہیں، یہ مباحات ہیں، ان کو ہم عبادت نہیں سمجھتے۔ لیکن آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ عبادت اور لائق ثواب سمجھتے ہیں، نہ کرنے والے کو لائق ملامت سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، اس نے یہ نہیں کیا، وہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو اسے بدعت کہتے ہیں، کہ وہ نئی چیز ایجاد کرنا جو سنت میں نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، پوری زندگی آپ کی سنتوں سے عبارت ہے، آپ نے پوری زندگی کا ٹائم ٹیبل دیا ہے، تو جہاں کوئی بدعت آتی ہے وہاں سنت کا محل گرا کر اس پر بدعت کا کھنڈر کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو جو چیزیں شرعاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں وہ بدعت ہے۔ اور ہاں، اگر انہیں ثواب سمجھا جائے، ورنہ آپ اب اس زمانے میں جہاز نہیں تھے، آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو مباح ہے، بھائی اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ جہاز میں بیٹھنا عین ثواب ہے تو یہ بدعت ہو جائے۔ رہی دو اقسام علماء لکھتے ہیں، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ، بری بدعت، اچھی بدعت۔ تو بدعت حسنہ کوئی نہیں ہوتی، وہ بدعت حسنہ سنت ہی ہوتی ہے، اس کا عرفاً نام بدعت حسنہ رکھ دیتے ہیں، یعنی تکمیل سنت کے لیے کچھ اسباب اختیار کرنا جن کی ضرورت وقت کے اعتبار سے پڑ جائے۔ یہی سفر کے لیے دیکھ لیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دو طرح سے ہیں، سنت عبادت بھی ہے، سنت عادیہ بھی ہے، یعنی جو عادت تھی، آپ کی عادت مبارک ہے، ایک سنت عبادت، اس کا اتباع ضروری ہے کہ وہ عبادت ہے۔ ایک عادت مبارک تھی، جیسے اس زمانے کے لباس اور تھے، آج کا کپڑا جوتا اور ہے، اس زمانے کی غذا اور تھی، آج کی اور ہے، لیکن صحابہ کرام اہتمام کرتے تھے سنن عادیہ پر بھی عمل کیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ آخری عمر میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے، لیکن وہ حج پر جا رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے، تو ایک جگہ اس طرح پالان کے ساتھ لگ گئے، بینائی بھی نہیں تھی، ضعیف آدمی تھے، انہوں نے جگہ شمار کی ہوئی تھی، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اس طرح کوئی تکلیف ہے کیوں کیا کہ نہیں؟ جب میں حضور کے ساتھ ایک دفعہ یہاں سے گزرا تھا تو یہاں ایک درخت ہوتا تھا، اس کی شاخوں سے بچنے کے لیے حضور اس طرح ہو گئے تھے، تو میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں میں ایسے ہو جاتا۔ تو یہ تو ہے حق اطاعت، اور اپنی طرف سے کوئی چیز، کوئی رواج ایجاد کر لینا، تو اگر وہ غیر شرعی نہ ہو تو مباحات میں آتا ہے، کوئی کرے کرے، نہ کرے نہ کرے، لیکن اگر اسے ثواب سمجھا جائے اور اس کا نہ کرنا گناہ تصور کیا جائے تو پھر وہ بدعت شمار ہوگا۔